اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ ایئر اسلامیت الیکٹیو میں عزیز طالبات السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈسکس کر رہے تھے۔ 14 حدیث ہم کر چکے ہیں۔ آج حدیث نمبر 15 کی ہم نے ٹرانسلیشن اور تفسیر کرنی ہے۔ ان ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہالکہ ہلاک ہوئے المتنطعون پرتکبر لہجہ بنانے والے کالہ ثلاثن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ دہرایا۔ تنطع و تصنع اور مبالغہ آمیزی سے بات کرنے کو کہتے ہیں، جس میں خوشامد چاپلوسی سے کام لے کر کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے ہوں۔ خوشامد حقیقت کے خلاف امر ہے اور قابل مذمت ہے۔ تو تنطع جو ہے اس کا مصدر نطعن سے ہے، جس کے معنی تالو کا بلائی حصہ ہے۔ تنطع فی الکلام سے مراد ایسا لہجہ اختیار کرنا ہے جس سے زبان تالو سے جا لگتی ہے۔ متکبرانہ کلام اس سے مراد ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اس لیے متکبرانہ کلام اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد بالی تعالیٰ ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین، بلا شبہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اسلام جو ہے اس کے اندر تصنع اور بناوٹ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ہم کلام ہوتے وقت سادہ طریقہ گفتگو اپنائیں، پرتکلف لہجہ اپنا کر اس سے پرتکلف لہجے سے گریز کریں، کیونکہ پرتکلف لہجہ اپنانے والا شخص جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی اس کا مذاق اڑاتا ہے، جس سے آپس میں نفرت اور کدورت جنم لیتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بد نصیبوں کو دنیا اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے لوگ ان سے دور ہوں گے آٹومیٹکلی اس بری خصلت کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہو، منع کیا ہو، اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لہجوں سے۔ حدیث نمبر 15 کے بعد اگلی ہماری جو حدیث ہے یہ ہے حدیث نمبر 16 حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر رسول کی حیثیت سے بھی کہلاتے تھے، یا بیک گراؤنڈ میں اگر ہم تھوڑا سا اس حدیث کا ڈسکس کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ سٹارٹ کی تو کفار مکہ نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب وہ مخالفت وہ کس طرح کرتے تھے؟ پوئٹری کی زبان میں بھی کر رہے تھے وہ، اور نثر کی زبان میں بھی۔ تو پوئٹری چونکہ انسان کی نیچر میں زیادہ اٹریکشن پیدا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رنجیدہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے صحابہ اکرام کے درمیان آپ نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کفار مکہ کا رپلائی کر دے ان باتوں کا؟ تو حضرت حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زبان کو ایسے باہر نکالا اور ناک تک لگائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فائدہ میری اس لمبی زبان کا اگر میں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہی نہ کر سکوں۔ تو اس حوالے سے کہا شاعری کو بطور اسلامی دفاع کے طور پر بھی یہاں پہ یوز کیا گیا ہے۔ برا بن عازم اس حدیث کے راوی ہیں۔ وان برا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القریظہ لحسان بن ثابت کہ یوم قریظہ جنگ قریظہ کے دن حسان بن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوحج المشرکین کہ تو مشرکین کی ہجو کر، فَإِنَّ الْجِبْرَائِيلَ مَعَكَ، بلا شبہ جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان عجب انی اللہم ایہدہ بروح القدس۔ تو اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے کہ تم میری طرف سے کفار کو جواب دو، اے اللہ تو روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ اب یہ ایک قسم کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برکت کی دے رہے ہیں ان کے فن کے حوالے سے بھی۔ تو قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور
ذہنی تحقیق کر کے اپنا دل ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے شاعروں اور خطیبوں کا سہارا لیتے تھے۔ کوئی بھی بات جب ہم پوئٹری کی زبان میں بیان کرتے ہیں، اگر اس میں برائی کا پہلو ہے یا ٹیز کرنے کا، تنگ کرنے کا، تو وہ ہجو کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے ذمے یہ کام لگایا، اور جب انہوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا، تو اس حکم کو مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان قریش کی ہجو کیسے کرو گے، حالانکہ میں بھی انہی کے خاندان سے ہوں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم کفار کی ہجو کرو اور روح القدس بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے قریش کی اس طرح خبر لی کہ کفار مکہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس پر فرمایا تم قریش کی مذمت کرو، بلا شبہ وہ ان کے لیے تیروں کی بچھاڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس سلسلے میں بہت دیا جاتا ہے، احترام دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر کا انتظام فرماتے۔ حسان ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے، اور اس طرح سے ہم موجودہ دور میں بھی شاعری کے ذریعے اسلام کا ڈیفنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر علامہ اقبال کی شاعری نے کفار کے اسلام پر اعتراضات کا جس طرح سے جواب دیا وہ دلوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ ہماری نئی نسل کے اسلام کے بارے میں بھی جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اسلام دشمنی کے حوالے سے ہم ان نقصانات سے اس کو بچا سکتے ہیں۔ شاعری نے قیام پاکستان اور اشاعت اسلام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ موجودہ دور میں بھی حالات اور ریکوائرمنٹ جو ہے میڈیا کے حوالے سے جس طرح سے ایک اس کا سوشل امپیکٹ زیادہ ہے، تو ہم اس لحاظ سے اسلام کی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔